دین اسلام کی وہ بنیادی باتیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا بقدر ضرورت حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ اس کی تفسیر میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بقدر ضرورت علم۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نماز کا علم ہونا چاہیے کہ کیسے صحیح پڑھی جاتی ہے، اس کے چند مسائل جو ضروری ہیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندہ عالم ہو یا ہر عورت، ہر خاتون عالم ہو، ہر مرد عالم ہو، یعنی اس انداز میں کہ وہ درس نظامی بھی پڑھا ہوا ہو اور پھر وہ 10 سال مدرسے میں جا کے لگائے، یا یہ مطلب نہیں۔ تو آپ کو روزوں کے مسائل آنے چاہیے کہ کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے روزہ کھولنا ہے، وہ روزہ کھولنے کا ٹائم کس طرح کا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا ٹائم کب ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کا ٹائم گزر گیا، وہ روزہ بند ہو گیا اور آپ اس وقت بھی کھانے پینے میں مصروف ہیں۔ یا اسی طرح اب روزے میں کیا کیا ممانعت ہے، کیا کیا چیز نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایمانیات کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ وہ بھی آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مسجد میں بیٹھنے والے جتنا مجمع ہے نا اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اور فرمایا فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ فرشتوں میں ان بندوں کا تذکرہ کرتا ہے جو علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، تو حضور نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جو کہ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، عبادت وغیرہ میں مصروف ہے، اور ساتھ ہی ایک جماعت ہے کہ جو علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہے۔ حضور نے فرمایا کتنی ہی خوبصورت یہ دونوں جماعتیں اور دونوں مجلسیں ہیں، مگر کیا ہی اعلیٰ وہ مجلس اور وہ جماعت ہے جس میں قرآن و حدیث کا علم سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ جیسے ہر سال ہم کوئی نہ کوئی نام دے کر الگ کورس رکھتے ہیں، جس کا مقصد فقط اتنا ہوتا ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھ سکیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک بات بھی تمہیں پتہ چل جائے نا دین اسلام کی، میری طرف سے ایک آیت بھی تمہارے پاس ہو، فرمایا وہ دوسروں کو پہنچا دو، اس کی تبلیغ کر دو، اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ جب آپ پہنچا دیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ آپ سنیں، آپ اپنی اولاد کو پہنچائیں، اپنے بھائیوں کو پہنچائیں، اپنے جاننے والوں تک، دوستوں تک یہ بات پہنچائیں۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایمان کی سب سے پہلے بات، یار جب بندہ مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے ایمان کا لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو دو پارٹ ہیں گویا کہ ایمان کے بنیادی، ایک اللہ پر ایمان رکھنا، اور اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی توحید کو ماننا۔ اور رسول اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کی رسالت کو ماننا، اس کی توحید کو ماننا، اس کو واحد ماننا، اس کو ایک ماننا۔ قل هو اللہ احد کہا تو من و عن جو رب نے کہا اسے تسلیم کرنا۔ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ یہ چیز ماننا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر جب اس کو معبود کہا تو اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھنا۔ سارے عابد ہیں، وہ معبود ہے، وہ ایک ہی تنہا وحدہ لا شریک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے اور عبادت کے لائق ہے، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ تو جب آپ نے اور میں نے یہ کہہ دیا نا کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کے سوا کوئی اللہ نہیں، ہمیشہ وہی ہوگا جس کے سامنے ہم سر جھکائیں گے، سجدہ کریں گے، جس کے لیے عبادت بجا لائیں گے، وہ ایک ہی اللہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ یعنی وہ اللہ ہے جس کے ہم عابد ہیں اور جو ہمارا معبود ہے، اور کب تک ہے؟ ساری کائنات ختم بھی ہو جائے گی وہ پھر بھی معبود رہے گا۔ اللہ، وہ پھر بھی معبود، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب عابد
پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، معبود پھر بھی ہوگا۔ اب اگلا پارٹ دیکھیے گا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تھا اللہ الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، معبود ہے۔ اللہ ہمیشہ اللہ ہی ہے اور عبادت کے لائق ہے، اللہ ہے اور وہی معبود ہے۔ اور یہاں کا محمد ہے اور رسول ہے، محمد رسول اللہ، محمد ہے صبح قیامت تک محمد ہے، اور مصطفیٰ اللہ کے رسول بھی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ صبح قیامت تک ہمارا اللہ ہے جو معبود ہے، اور صبح قیامت تک مصطفیٰ ہیں جو رسول ہیں۔ یعنی اللہ بھی ہے اور معبود بھی ہوگا، اور ہے محمد ہیں، ہوں گے، اور رسالت بھی ان کے پاس ہی ہوگی۔ یہ بات سمجھنے والی، ایسا نہیں کہ بھئی معبود کی عبادت تو ہو رہی ہے پر معبود خود نہیں، معبود خود بھی ہے، اس کی عبادت بھی ہے، مصطفیٰ خود بھی ہیں، ان کی رسالت بھی ہے، اور صبح قیامت تک ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی حی القیوم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی ہے، ایک لمحے کے لیے آئی ہے۔ وہ حضرت نے فرمایا ہے نا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے آنی ہے، بس اس کے بعد تو وہی جس طرح جسمانی زندگی ہے اسی طرح ان کی زندگی ہے، انبیاء کرام کی ایک زندگی ہے۔ اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کسی بات کا انکار نہ کرنا، یہ ہے ایمان۔ یاد رکھیے، اتنا کسی کے سامنے جھک جانا کہ ہاتھ بڑھاؤ تو رکوع تک پہنچ جائیں، یہ حرام ہے۔ اتنا جھکنا کسی کے لیے حرام ہے، بغیر وجہ کے۔ کیسے؟ بغیر وجہ کے۔ مثلا آپ بعض لوگ سلام کرتے ہیں تو سلام میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، اور اتنا جھک جانا کہ وہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اتنا نہیں جھک سکتے۔ اگر ایک بندہ ہاتھ چومنے کے لیے جھکا ہے تو وجہ آ گئی ہے، لہذا یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ ایک بندہ والدہ کے قدم چومتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، والدہ کے قدم چومنا ایسے ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا۔ تو ظاہر ہے اس کے قدم اٹھا کے تو نہیں چومیں گے، اپنا منہ جھکا کے چومیں گے۔ تو چونکہ وجہ پائی گئی ہے، اب آپ بوٹ ہے، اگر ایک بوٹ ہے جس کے تسمے ہیں، وہ تسمے آپ نے باندھنے ہیں تو آپ اپنی ٹانگ تو نہیں اٹھا کے باندھیں گے، کہیں حرام کام، آپ کیا کریں گے؟ جھکیں گے۔ تو وجہ پائی گئی ہے، کسی وجہ کے لیے جھکے تو اور بات ہے، لیکن یہ وجہ نہیں ہے جیسے ہم سلام کرتے ہیں نا، تو سلام تو ہاتھ سے ہو رہا ہے، منہ سے بھی ہو رہا ہے السلام علیکم، بغیر وجہ کے ہم جھکے۔ یہ جو جھکنا ہے، یہ اگر تھوڑا سا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اتنا زیادہ ہو کہ ہاتھ بڑھاؤ تو رکوع تک پہنچ جائیں تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح اس پر آپ قیاس کر کے آگے مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مزارات پر جاتے ہیں تو یہاں سجدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مزارات پر سجدہ کرنے والے جہالا اور جاہل لوگ ہیں۔ کوئی بھی اہل علم، اہل دانش میں سے آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ مزار پہ سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے کی کیفیت آپ جانتے ہیں، ابھی آپ سجدے کیے ہیں آپ نے، تو یہ ہوتا ہے سجدہ کہ آپ کا ماتھا بھی لگا ہوا ہو، ناک بھی لگی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ بھی رکھے ہوئے ہیں، گھٹنے بھی ہیں، آپ کی انگلیاں بھی ہیں، اور آپ نے باقاعدہ سجدے کی کیفیت ہے۔ اس طرح بھی کرتے ہیں لوگ مزار پہ، اور یہ کرنا اگر تعظیم کی نیت سے ہو، جیسے کہ سارے لوگ تعظیم ہی کی نیت سے کرتے ہیں، عبادت کی نیت سے کوئی نہیں کرتا۔ کسی سے بھی آپ پوچھیں نا، جاہل سے کہ تم نے کیوں سجدہ کیا ہے بھائی، تو وہ کہے گا جی ولی ہیں۔ بولو ولی ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا، عبادت کر رہے تھے، تو وہ کہے گا توبہ استغفر اللہ، عبادت نہیں کر رہا تھا، میں ان کو رسپیکٹ دے رہا تھا، عزت دے رہا تھا، قدر کر رہا تھا، وہ یہ تعظیم کا سجدہ ہے۔ تو وہ جو جاہل لوگ ہیں تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، لیکن تعظیم کا سجدہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پہلی امتوں میں جائز ہوتا تھا انبیاء کو سجدہ، اور وہ کرتے تھے، جیسے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، لیکن امت مصطفیٰ کو یہ آرڈر ہے، حضور نے فرمایا میں اگر سجدے کو جائز سمجھتا اور سجدہ جائز ہوتا تو میں آرڈر دے دیتا کہ خاوند کو بیوی سجدہ کرے، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ سجدہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جو تعظیم والا سجدہ ہے یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، لیکن عبادت والا اگر سجدہ کوئی کرے تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور یہ غلاظت ہے۔ اچھا، اب پلٹ آئیے ادھر، یعنی آپ کو مسئلہ واضح ہو گیا الحمدللہ۔ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ مسئلہ بتاتے نہیں، اور میں آپ کو بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں، ابھی پھر بتا دی ہے
کہ ہم میں سے نہیں ہے، اہل سنت میں سے نہیں ہے جو سجدہ کرتا ہے وہ کوئی جاہل آدمی ہوگا. ہم کسی مزار کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کو روا سمجھتے ہیں، اور عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں.